بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو اسلامک پروڈکشن میں خوش آمدید۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ناخن کس نے تراشے، مونچھیں کس نے کٹوائیں، زیر ناف بال کس نے صاف کیے، اور ختنے کس نے کرائے، اور بہت سی اہم معلومات ہیں اس سے پہلے جو آپ نے نہیں سنی ہوں گی۔ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی سنیں اور آگے شیئر بھی کریں۔ سب سے پہلے جس نے ناخن تراشے، مونچھیں کاٹیں اور زیر ناف بال صاف کیے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ختنے کرائے، پہلے شخص ہیں جنہوں نے مسواک کی، اور پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے استنجا کیا۔ آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے بالوں میں مانگ نکالی، اور پہلے شخص ہیں کہ جن کے بال سفید ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بستر پر آرام فرمانے کے لیے تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ انہیں خیر عطا فرمائے۔ صبح ہوئی تو آپ کا 2/3 سر سفید ہو چکا تھا، تو اس سے آپ بڑے غمگین ہوئے، پریشان ہوئے۔ تو آپ سے کہا گیا کہ اس سے آپ پریشان نہ ہوں، غمگین نہ ہوں، بے شک یہ دنیا میں آپ کے لیے عبرت ہے اور آخرت میں آپ کے لیے نور ہے، اور یہ بالوں کی پہلی سفیدی ہے جو ظاہر ہوئی ہے۔ سب سے پہلی عورت جس نے ختنے کرائے اور اپنے کان چھدوائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام ہیں۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے اس سے غیرت کھائی، انہوں نے قسم اٹھائی کہ وہ چہرے کو 3 جگہ سے چھدوائیں گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اندیشہ ہوا، یہ اندیشہ اس بات کا ہوا کہ کہیں وہ اپنا مسئلہ ہی نہ کرا ڈالیں۔ چنانچہ آپ نے انہیں بھی اجازت دے دی۔ سب سے پہلے جو حمام میں داخل ہوئے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام ہیں۔ آپ پہلے شخص ہیں جن کے ہاں ملکہ بلقیس کے استقبال پر چونے کا پتھر استعمال کیا گیا۔ آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے صابن کا استعمال کیا۔ سب سے پہلے جس نے قاہرہ میں حمام بنائے عزیز بن معاذ عبدی ہے۔ عورتوں میں سب سے پہلے جنہیں حیض لاحق ہوا بنی اسرائیل کی عورتیں ہیں، اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ سب سے پہلے حضرت حوا علیہ السلام کو لاحق ہوا جب وہ جنت سے نکالی گئی، جنت سے دنیا میں آئیں، اور یہی بات صحیح ہے۔ سب سے پہلے جس نے حنا اور قطن کا رنگ لگایا، کلر لگایا، وہ حضرت ابراہیم ہے۔ سب سے پہلے جس نے سیاہ کلر لگایا وہ فرعون ہے۔ مکہ مکرمہ میں قریش میں جس نے سب سے پہلے وسمہ کا کلر لگایا عبد المطلب بن ہاشم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ جب آپ یمن تشریف لے گئے تو روسائے خمیر میں سے ایک رئیس کے ہاں مہمان ٹھہرے۔ آپ نے اسے کہا کہ کیا آپ اس سفیدی کو بدل سکتے ہیں کہ پھر سے جوان بنا دیں؟ تو اس نے جواباً کہا ہاں یہ سامان ہے۔ چنانچہ اس نے سامان لانے کا حکم دیا۔ آپ نے خنا کا کلر لگایا، پھر اس کے بعد وسمہ کا لگایا۔ آپ نے اسے کہا کہ اس میں کچھ ہمیں سوغات کے طور پر بھی دیں۔ تو اس نے بہت سا کلر آپ کو سوغات میں دیا۔ آپ رات کے وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ جب صبح کے وقت اہل مکہ کے پاس آئے تو آپ کے بال سخت سیاہ تھے جیسے کوے کا رنگ ہوتا ہے۔ تو حضرت عباس بن عبد المطلب کی والدہ محترمہ نتیلہ بنت خباب بن قریب نے آپ سے کہا، اے شیب الحمد، کاش آپ کے بال ہمیشہ یوں ہی سیاہ رہیں تو کیا ہی خوب ہو۔ تو راوی کا کہنا ہے پھر اہل مکہ میں بھی سیاہ رنگ لگانے لگے اہل مکہ والے۔ سب سے پہلے جس نے سیاہ کلر لگایا، سیاہ کلر کیا، وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ لوگ یہی واقفیت رکھتے تھے کہ ان کے بال سفید ہیں۔ کلر لگانے کے بعد جب ان کے پاس آئے تو سیاہ بال دیکھ کر متعجب ہوئے۔ سب سے پہلا کلر رنگ جس نے لگایا، جس نے اسلام میں سب سے پہلے یہ رنگ لگایا، وہ ابو قحفہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تو ان کا سر سغامہ کی مانند پڑا ہے۔ یہ ایک درخت ہوتا ہے جو پہاڑوں کے پہ ہوتا ہے، اور اس کا جو پھل ہے وہ بھی سفید ہوتا ہے اور اس کے پتے بھی سفید ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کسی چیز سے ان کا رنگ بدل لو، اور کالا بلیک کلر اس سے دور رہنا ہے۔ تو پہلا شخص جسے ہم نے بصرے میں پانی سے استنجا کرتے ہوئے دیکھا عبید اللہ بن ابی بکرہ ہے۔
حضرت عبداللہ بن حارث بن جزع زبیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں پہلا شخص ہوں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لا یبلن احدکم الی الآخر تک یہ فرماتے ہوئے سنا، اور میں ہی پہلا شخص ہوں جس نے آپ کا یہ ارشاد لوگوں تک پہنچایا، لوگوں میں بیان کیا۔ ابراہیم تمیمی فرماتے ہیں کہا جاتا ہے کہ وضو سے پہلے جس چیز کی ابتدا ہوتی ہے وہ وسوسے ہیں۔ صاحب الحاوی فرماتے ہیں کہ ہمارے اصحاب میں سب سے پہلے جس نے طلب ماپا ابراہیم بن جابر اور ابو عبید بن خربویہ ہیں، پھر تمام حضرات نے ان کی پیروی کی۔ احیاء العلوم میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بدعتوں میں جو سب سے پہلے ظاہر ہوئیں وہ 4 ہیں۔ مناخل یعنی چھلنی، اسے مراد چھلنی کا استعمال۔ اشنان کپڑا یا ہاتھ دھونے کے گھاس یا جو ہے سوڈا وغیرہ جسے ہم وہ لکڑیوں کی کہتے ہیں، سواگا بھی کہتے ہیں اس کو۔ موائد یہ آفات و مصائب ہے۔ شب یعنی شکم اور طبیعت کو سیر کرنے والی